آزاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان کی اپنی خصوصیات ہیں. ماہ شعبان کی اپنی خصوصیات کے ساتھ اس کی ایک جو انفرادی کیفیت ہے اور اس کو ایک اہمیت جو حاصل ہے وہ اس طور پہ بھی ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک سے بالکل متصل ہے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک رہا کہ آپ اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھے کبھی شک ہوتا تھا کہ حضور پاک نے اس ماہ میں روزے چھوڑے بھی ہے یا نہیں. اور ان روزوں کی بنیادی وجہ جو سمجھائی گئی ہے وہ ماہ رمضان کی تیاری ہے کہ رمضان المبارک جب آئے تو اس سے پہلے بندہ مومن تیار ہو، اس سے پہلے وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب ماہ رمضان المبارک آئے تو اس میں روزے رکھنے میں اسے دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ فرض روزوں کی تکمیل کر سکے. برادران عزیز، اسی چیز کو ہمیں بھی اپنانا ہے، صرف روزوں کی حد تک نہیں بلکہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ مومن کی تربیت کا ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر اس کی مکمل تربیت ہوتی ہے، اس کی فکر اور اس کا عمل دونوں کو وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ایک موقع ملتا ہے کہ جہاں وہ پاک و صاف ہو جائے اور بالکل ایک نئی توانائی کے ساتھ آگے پھر اپنی زندگی کو نامزد کر سکے. برادران عزیز، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کیا کریں. اگر سوچیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ایک لاہ عمل بنائیں، اپنے لیے کچھ چیزوں کی جو ضرورت ہے اس کی ایک فہرست بنائیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جب ماہ رمضان المبارک آئے تو ہم غفلت میں نہ ہوں، ہم تیار نہ ہو، بلکہ ہم پوری تیاری کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کریں اور روز اول سے پہلی تراویح سے ہی ہمارا وہ جو پروگرام ہے، وہ جو مشن ہے شروع ہو جائے. دنیا میں جب بندہ آیا ہے
اس کا ایک مقصد حیات اس کو دیا گیا. کئی مقاصد کے اندر ایک بنیادی مقصد جو ہمیں دیا گیا وہ ہے اللہ کی عبادت. اور یہ ماہ مبارک یہ عبادتوں کا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت جس کا حصول ہر بندے کا مقصد ہوتا ہے، یہ ماہ مبارک رحمتوں کا مہینہ ہے. گناہگار ہے، کچھ غلطیاں زندگی میں ہوئی ہیں اور اس سے چھٹکارا چاہتا ہے تو اللہ کی مغفرت کا مہینہ ماہ رمضان ہے. جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ماہ رمضان ہے. اپنے گناہوں کو میٹنے کا مہینہ ماہ رمضان ہے. برادران عزیز، تو اب ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. فکری طور پر تیار کرنا ہوگا، عملی طور پر تیار کرنا ہوگا. اور اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس ماہ مبارک کی اہمیت کو سمجھا رہا ہے، اور دیگر کسی مہینے کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا، لیکن ماہ رمضان مبارک کو یہ عظمت اور یہ فضیلت اللہ نے بخشی اور اس کی اہمیت کو بتایا کہ اپنے کلام مجید میں اس کو ذکر کیا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. برادران عزیز، اب ہماری تیاری کیسے ہو؟ ایک فکر تو یہ کہ تیاری کرنی ہے، دوسری اہم فکر یہ کہ تیاری کیسی کرنی ہے. تو آپ سب سے پہلے کہیں پر بھی کوئی تیاری ہوتی ہے تو فاؤنڈیشن پہ کام ہوتا ہے، بیسکس پہ کام ہوتا ہے. اور ہماری جو بنیاد ہے وہ ہمارے اپنے فرائض ہیں. ہماری بنیاد فرائض پر ہے کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. ایک ہے کلمہ توحید، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا. اس کے بعد ہے اقام الصلاۃ، یعنی نماز کا قائم کرنا. اس کے بعد ہے ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا. تیسرا ہے صوم رمضان، رمضان کے روزے ادا کرنا. اور چوتھا، یا پھر اگر توحید کو اس کے اندر پہلے ملا لیا جائے جو اعمال سے الگ ہے، تو پھر 5ویں چیز ہے حج کا ادا کرنا. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے فرائض کا سب سے پہلے کوشش کریں. سب سے پہلا کام یہ ہو کہ جب ماہ رمضان میں ہم داخل ہو تو اپنے فرائض کی پابندی کے ساتھ داخل ہو. وہاں جا کر پابندی شروع کرنے کی کوشش، وہاں جا کر پھر اعمال میں پختگی کی کوشش ایسے نہ ہو کہ بلکہ ہم یہاں سے ہی اپنے فرائض کی پابندی شروع کرتے. جو پابند ہیں الحمدللہ، جو پابند نہیں ہے انہیں جانچنے کی ضرورت ہے کہ میری اگر نماز چھوٹ رہی ہے، فجر چھوٹ رہی ہے تو کیوں چھوٹ رہی ہے، سحر چھوٹ رہی ہے تو کیوں چھوٹ رہی ہے، عصر چھوٹ رہی ہے تو کیوں چھوٹ رہی ہے، مغرب کی نماز اگر میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو کیوں چھوٹ رہی ہے، عشاء کی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے تو کیوں چھوٹ رہی ہے. اب ان 5 نمازوں پر پہلے کام کیا جائے، یہ غور کیا جائے کہ یہ نمازیں کیسے میں پابندی سے ادا کروں گا، اس کے وقت پر کیسے ادا کروں گا، کیسے میں فجر کو فجر کے وقت میں ادا کروں گا، ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کروں گا، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ادا کروں گا. پہلا قدم یہ، جب نماز اس کے وقت پر ادا کرنا ہم نے شروع کر دیا، اس کے بعد دوسرا قدم یہ ہوگا کہ اب ان نمازوں کو باجماعت ادا کریں. کہ پہلے گھر پر نماز ہو رہی تھی، اگر ہم تاجر ہیں دکان پر نماز ہو رہی تھی، اگر ہم کسی آفس پہ کام کرتے ہیں آفس میں نماز ہو رہی تھی، تو اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان نمازوں کو ہم باجماعت ادا کریں. جتنی ہو سکی کوشش کریں کہ اگر 4 نمازیں ہیں تو 4 نمازیں، 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازیں ہم باجماعت پڑھیں.
برادران عزیز، جب ہماری نمازوں کی پابندی مکمل ہو جائے تو پھر ان نمازوں کے ساتھ ہماری ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو ان نمازوں سے جوڑ لیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ کسی ایک عمل کو کنٹینیوسلی اگر کیا جائے تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں آدمی تھکن محسوس کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ توجہ جو عمل کے لیے ضروری ہے وہ نہیں پاتا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے قراءت قرآن ہو۔ وہ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک پابندی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، اس کے بعد کہیں نہ کہیں وہ تھکن محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس عمل کو بانٹیں، اپنی نمازوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو جوڑ لیجیے کہ فجر کے بعد یا فجر سے پہلے اتنی قرأت کروں گا، ظہر کے ساتھ اتنی، عصر کے ساتھ اتنی، مغرب کے ساتھ اتنی اور عشاء کے ساتھ اتنی، کیونکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان میں کم سے کم 1 قرآن مجید تو ہمیں ختم کرنی ہے۔ یہ حضور پاک کی سنت ہے، اس کی تقسیم ہم نمازوں کے ساتھ کر لیں گے تو پھر ہمیں وہ چیز بار نہیں دکھے گی، مشکل نہیں دکھے گی، آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اب ہم غور کریں گے کہ فرائض میں دوسرا ایک عمل ہے جو اس ماہ مبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پہلا نماز ہے تو دوسرا روزہ ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ اس پر فرض ہے۔ اب جب مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے تو ہمیں روزہ رکھنے کی اہمیت، اس کا طریقہ اور روزہ کیسے مکمل ہوتا ہے، روزہ کیسے خراب ہوتا ہے، ان مسائل سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ الا الجوع، کئی ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ جن کے حق میں صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ بظاہر تو روزہ رہتے ہیں، دکھتا تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کا روزہ مکمل نہیں ہوتا، ان کو جو فضیلت روزے کی ملنی ہے حاصل نہیں ہوتی، جو ثواب ملنا ہے، جو عبادت کی کیفیت ہونی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا بہت سے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کا روزہ مکمل ہی نہیں ہوتا، وہ صرف بھوکے پیاسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ روزے کے احکام سے ناواقفیت ہے کہ روزے کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، روزے کے اوقات کیا ہوتے ہیں، اس سے ناواقفیت ہمیں روزے کی حفاظت سے روکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے روزے میں کمی رہ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت مکمل کر رہے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہمارا روزہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہ غلطیاں 2 قسم کی ہیں، ایک غلطی ظاہری غلطی جس کا تعلق روزے کے ساتھ خاص ہے، جو احکام صیام کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کا وقت کب شروع ہوتا ہے، روزے کا وقت کب ختم ہوتا ہے، سحر کہاں تک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں سحر کو روک دینا ہے، روزے کے درمیان کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان اعمال کو جاننا ہوگا، احکام صیام کو، احکام روزے کو جاننا ہوگا۔ ہم ایسے ہی آ کر روزہ نہیں رہ سکتے، یہ فرض روزہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور جب تک ہم اس کے احکام کو نہیں جانیں گے اس کو مکمل کیسے کر پائیں گے؟ تو یہ وقت ہے کہ ہم
روزے کے احکام سیکھیں، روزے کے اندر کی پابندیوں کو جانیں، روزہ کیسے مکمل ہوتا ہے اس کو جانیں، کون سی چیزیں روزے کو خراب کرتی ہیں اس کو جانیں، اوقات روزہ کیا ہے اس کو جانیں، مفسدات روزہ کیا ہے، ان چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست روزے سے نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال سے منع کیا۔ تو جو چیز عام وقت میں ناپسندیدہ اور منع ہے، آپ ان چیزوں کو روزے میں نہیں کر سکتے۔ روزے کے درمیان آپ جھگڑا نہیں کر سکتے، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کسی کو تکلیف دے نہیں سکتے، دوسرے گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کر سکتے۔ اگر آدمی روزہ رکھ رہا ہے لیکن زبان سے گناہ ہو رہا ہے، آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے، کان سے گناہ ہو رہا ہے، ہاتھ سے گناہ ہو رہا ہے اور گناہ کے راستے پہ چل رہا ہے، تو پھر بتایا گیا کہ اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اسے صرف بھوک حاصل ہوگی۔ تو ان چیزوں کو بھی غور کرنا ہے کہ جہاں ہم بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں وہاں پر تقاضے روزہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں ہے اس عبادت کا تقاضا کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے اس کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ برادران عزیز، ویسے ہی تیسری چیز ماہ رمضان میں جو اہمیت والی ہے وہ ہے قرآن، کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو اپنے کلام کے نزول کے لیے چنا ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن اتارا گیا، اس ماہ مبارک میں قرآن پڑھا گیا، اس ماہ مبارک میں قرآن سنا گیا، اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کو خوب لوگوں نے پڑھا اور سمجھایا ہے۔ ہمارا بھی کام ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم قرآن کو اپنا اٹوٹ حصہ بنا لیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ بہت سے لوگ چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے، انہوں نے سیکھا نہیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں لگایا۔ اب جب ماہ رمضان آتا ہے، قرآن کی اہمیت کو سنتے ہیں، قرآن کی فضیلت کو سنتے ہیں، حضور پاک کے عمل مبارک کو سنتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، لیکن پڑھ نہیں پاتے۔ تو اب وقت ہے، یہاں سے جو وقت ہم ماہ رمضان کی طرف جا رہے ہیں، کسی ایک استاذ کے پاس جائیے، کسی ایک معلم کے پاس جائیے اور قرآن مجید سیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی پڑھنے والا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا اللہ نے آسان کر دیا ہے، بس کوئی پڑھنے والا چاہیے، قرآن سے جڑنے والا چاہیے، اپنے آپ کو قرآن سے مربوط کر لیجئے، یقیناً اللہ آپ کو آسان کر دے گا اور آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، روانی نہیں ہے، تیزی سے نہیں پڑھ پاتے، بہت پہلے پڑھے ہیں، اب یہیں سے ہم قرآن مجید کے پڑھنے کو شروع کریں گے تو ماہ رمضان تک ہماری روانی اچھی ہو جائے گی، ہمارا تلفظ اچھا ہو جائے گا، ہماری قرات اچھی ہو جائے گی اور ہم ماہ رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھ سکیں گے۔ برادران عزیز، تو ان باتوں کو ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ دن یوں ہی گزرنے والے نہیں ہیں، ان کی اہمیت ہے، ان کی افادیت ہے، جسے حاصل کرنا ہے۔ ماہ رمضان کی تیاری کرنی ہے اور جب وہ ماہ ہم کو حاصل ہو تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کا بھرپور جو حق ہے وہ ادا کر سکیں، اللہ کو خوب منا سکیں، ان ایام میں اللہ کے سامنے خوب اپنے آپ کو رجوع کریں اور اللہ کی خوب عبادت کر سکیں۔ برادران عزیز، انشاءاللہ ہم آئندہ ماہ رمضان مبارک کی جو اہمیت ہے روزے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، بندگان خدا کو کھلانے اور ان کی خدمت کے حوالے سے، قرآن مجید اور اس کے نزول کے حوالے سے فرداً
انشاءاللہ اس کی تفصیلات کو ہم جانیں گے، لیکن میرا یہی آپ سے معروضہ ہے، یہی خواہش ہے کہ آپ ان دنوں میں ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جائیے، غفلت میں نہ گزاریے، آنے کا انتظار نہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، چاند دکھتا ہے، روزے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد دن اتنے تیزی سے جاتے ہیں کہ پھر دیکھنے والا یہ بھی دیکھتا ہے کہ ارے ماہ رمضان ابھی تو آیا تھا، ابھی ختم ہو گیا۔ پہلے سے تیار رہیں گے تو اس سے خوب ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ سب سے میری خواہش ہے کہ اپنے آپ کو تیار کیجیے، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے مضبوط سے مضبوط بنائیے۔ برادران عزیز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ برادران عزیز، ایک اعلان سماعت فرمائیے کہ یہاں پر تلبینہ کے نام سے ایک غذائی پروڈکٹ آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے، اس کے لیے اعلان کے لیے خواہش کی گئی ہے، تو وہ اس کے اندر بہت سے فائدے بیان کیے گئے ہیں جو صحت سے ریلیٹڈ ہے، کہ لوگ اپنی غذائیات میں جو کمی محسوس کر رہے ہیں، کمزوری محسوس کر رہے ہیں، خصوصاً شوگر پیشنٹ ہے، ان کو بھی بہت زیادہ طاقت کی ضرورت آج کل ہو رہی ہے، تو یہ ایک سپلیمنٹ ہے جو یہاں جس کا اسٹال لگایا گیا ہے، آپ سب وہاں پر ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔